السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ۔ آج ہمارا ارادہ تو تھا کہ تحریک عدم اعتماد اجلاس بلانے کے حوالے سے اور جو اس میں آئینی ایشوز ہیں ان پر بات کریں اور جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے درگاہی میں جو خطاب کیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو انہوں نے مختلف جلسے کیے ہیں، یہ اس میں سب سے لمبا خطاب تھا اور بڑا جذباتی بھی تھا، اور انہوں نے آج کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ہی اپوزیشن کو چھوڑا ہے، نہ منحرف ارکان کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے میڈیا کو چھوڑا ہے، بلکہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے بچوں کے اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی آج انہوں نے ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں اور باقی جو ایشوز تھے وہ بھی ٹچ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی حکومت کی جو کارکردگی تھی اس کو بھی بیان کیا۔ ان ایشوز پر بھی ہم بات کریں گے اور آج آپ کو دو سٹوریاں بھی میں بتاؤں گا جو آج کل کی صورتحال کے حوالے سے بڑی اہم ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ مبشر زیدی صاحب ہمارے موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سید افتخار شرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف ہیں ہمارے، اور زیغم خان صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وزیر اعظم نے جو آج میڈیا کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سنائیں جی پروڈیوسر صاحب۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا میں کئی میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے اور کئیوں کے اوپر باہر سے پیسہ چل رہا ہے، اور میں آپ پاکستانی عوام پہ چھوڑ دوں گا کہ خود جب آپ یہ میڈیا کو دیکھیں گے تو یہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ کیا یہ ہے کوئی بار کی قوت اگر گرانا چاہے پاکستان میں تو کتنا آسان ہے، 20 لوگوں کے زمین خرید لے، گورنمنٹ گر گئی۔ تو یہ میڈیا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان چوروں کے ساتھ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ جو وقت آیا ہے جدھر دو طرف کھڑی ہوگی ہے قوم، میڈیا کا بھی وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کون سا میڈیا بکاؤ ہے اور کون سا اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی مبشر صاحب، سنا آپ نے؟ تو کدھر ہیں یہ پیسے جو میڈیا کو آ رہے ہیں اور باہر سے بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لوگوں کو خرید لو اور اس ملک کے خلاف سازش کر لو؟ میرے خیال میں وہ فورن فنڈنگ کیس میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو کیس ایک الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ دیکھیے، میں خان صاحب کی فرسٹریشن سمجھ آتی ہے کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں شاید وہ جو ہے سروائیو نہیں کر پائیں۔ تو کسی بھی، یہ ایسی تقریریں ہم نے بہت سنی ہیں جذباتی، جب کوئی بھی وزیر اعظم، جسے انگریزی میں کہتے ہیں امبیٹلڈ ہوتا ہے یا ڈگمگاتے ہوئے کھڑے رہنے کی جد و جہد کرتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اینڈ میں آپ نے دیکھا وہ انہوں نے مذہب کو بھی استعمال کر دیا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا فورن فنڈنگ بھی ہوتی ہے، اور چور ڈاکو تو وہ کہتے ہی رہتے ہیں، پچھلے 4 سال سے کہہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، وہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے۔ خود کچھ جیکٹ پہن کے پھر رہے ہیں۔ اب خود کش ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس وقت یہی ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ جتنا زیادہ مخالفین کے اوپر یا میڈیا کے اوپر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ جو جس جلسے کی طرف وہ جا رہے ہیں، میڈیا ان کا مخالف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مخالفین پتہ نہیں کون سا میڈیا مخالف ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنا فرینڈلی میڈیا اس حکومت کو ملا ہے اور جس طرح سے اس سے ڈسینٹنگ وائسز کے اوپر کریک ڈاؤن کیے ہیں، جو 2-4 ڈسینٹنگ وائسز بچی تھی، کیونکہ دیکھیں جب ہائیبرڈ رجیم ہوتا ہے تو صرف حکومت ہی نہیں میڈیا کو دباتی، میڈیا نے بہت سفر کیا اس 4 سال کے اندر، اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے رہے، ماضی میں بھی لگتے رہے کہ جی فورن فنڈنگ ہے۔ تو آپ وزیر اعظم ہیں، آپ بالکل آپ لے کے آئیں کاغذ اور یہ کہیں کہ فلاں میڈیا گروپ کو یہ باہر سے اتنی فنڈنگ آئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کی حکومت گرانے میں لگی ہوئی ہے، جس کا طرف وہ انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ جی جی بالکل۔ شرازی صاحب، آپ نے مبشر صاحب کی بھی باتیں سنی کہ یہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، جو ٹائم گزر رہا ہے، قریب آ رہا ہے، تو ان کے جو خطابات ہیں اس میں الزامات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ زیادہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے بعض چیزیں جو آج میں نے فیل کی، اسپیچ میں نے سنی، تو وہ پبلک کی طرف جو ایک اشارہ کیا، انہوں نے کہا پبلک فیصلہ کرے، یہ میڈیا تو بلکہ مذہب کا حوالہ دے کے کیا کہ یہ برائی کے ساتھ ہیں اور چوروں کے ساتھ ہیں، اور عوام یہ دیکھے پھر اس کا مطلب کیا ہے عوام کو کہنے کا کہ عوام دیکھے ان کو۔ اب
پتہ نہیں آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ بھی فارن میڈیا کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں CNN BBC اور بالخصوص انڈین قائد میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ورنہ جو پاکستانی میڈیا ہے ثناء اللہ اگر دیکھا جائے تو ہم تو پرائم منسٹر صاحب ان کے وزراء جو کچھ کہہ رہے ہیں بلا روک ٹوک دکھا رہے ہیں اور کئی گھنٹے دکھاتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں پوزیشن کو بھی اسپیس ملنی چاہیے۔ میرا خیال میں خود جب وہ اقتدار میں آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکاری چینل ہے ہم اس کو بدلیں گے، وہ سرکار کے اسپوکس مین کے طور پہ کردار ادا نہ کرے بلکہ وہاں پہ باقی لوگوں کو بھی اسپیس ملنی چاہیے، کیونکہ ٹیکس پیئرز منی سے چلتا ہے وہ۔ تو میرے خیال میں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کو ایکول اسپیس ملنی چاہیے، تو ہم تو دے رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ عوام سب سے بڑے جج ہیں۔ آپ کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 3.5 برسوں کی، اور پھر جو آپ الزامات لگا رہے ہیں بشمول میڈیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے خیال میں پھر ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ اور رہ گیا معاملہ یہ کہ میڈیا ایک منٹ میں زیغم سے بھی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس زیغم آپ کو کہیں سے تو پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس طرح میڈیا کو کیا کرنا چاہیے اس قسم کے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ان کے وزراء بھی الزامات لگاتے رہے ہیں، تقریباً ہر جرنلسٹ کو وہ لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں۔ تو میڈیا کیا کرے اس صورتحال میں؟ میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے اور میڈیا کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ میڈیا کو وہ کرنا چاہیے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں۔ شیرازی صاحب نے کہا کہ وہ اپوزیشن کو بھی دکھا رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم صاحب ہیں، لیکن اپوزیشن تو ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کو تو سپیس نہیں ملنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے صرف حکومت کو سپیس ملنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی تقریروں میں مسلسل جو انہوں نے ڈویژن کریٹ کیا ایول اور گڈ کی ہے، کہ وہ خود جو ہیں وہ اچھائی ہیں، گڈ ہیں، اور جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ کرمنلز ہیں، اور کرمنلز کو، کرائم کو تو ختم کیا جاتا ہے نا، کرمنلز کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پروجیکٹ تھا جو انفارچونیٹلی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا کہ اپوزیشن کو مکمل طور پہ ڈیمالش کرنا ہے، اور اپوزیشن کو ڈیمالش کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا کو بھی ڈیمالش کیا۔ میڈیا میں جو ایسی وائسز تھی، بہت ساری جو سین وائسز تھی ان کو نکالا، بہت سی سین وائسز جو تھی ان کو بہت زیادہ پریشر آیا۔ کون ہے جس نے مشکل نہیں دیکھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ اور یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے اس نے کس سین وائس کا جو ہے وہ تعاقب نہیں کیا؟ جو رائٹس آرگنائزیشن تھی ان کو بھی یہ دباؤ میں لائے۔ تو انہوں نے تو کوشش کی کہ ایک ایسا اتھارٹیرین سسٹم لائیں جس میں بس ان کی حکومت چلتی رہے۔ اب وہ سارا کام الٹ گیا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ بہت مشکل میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا بس صرف ان کو دکھائے، اپوزیشن کی وائس ہی نہ لائے۔ کون سا فیکٹ ہے جو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی اوپینین میں بھی صرف ان کی تعریفیں کرے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جلسے کر کیوں رہے ہیں؟ اس وقت الیکشن تو نہیں ہو رہے۔ زیغم ہم کوئک بریک ہم نے لینی ہے، اس کے بعد ہم تو آپ کے پاس آئیں گے، اور وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پرائم منسٹر نے ایک اور الزام بھی لگایا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کو عوام کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک خبر بھی دیں گے ایک وقفے کے بعد کہ ان کی حکومت نے کتنے پیسے ارکان پارلیمنٹ کو دیے ہیں 7 ماہ کے دوران۔ تو وقفے کے بعد آپ ضرور دیکھیے کہ آپ کو یہ ایک بڑی خبر ہم بتائیں گے۔ آپ کو ہم ایک خبر بتا رہے تھے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ جو وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ایک الزام لگایا ہے کہ جتنے بھی منحرف ارکان ہیں جو سندھ ہاؤس میں موجود تھے ان کو عوام کے جو ٹیکس کے پیسہ ہے اس سے خریدا گیا ہے۔ اور بعض وزراء نے تو بتایا کہ 20 کروڑ بھی، کسی نے 40 کروڑ کا کہا فی بندہ، کسی نے 10 کروڑ کا کہا۔ ہم آپ کو اس دوران یہ بتائیں گے کہ موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے ان 7 ماہ کے دوران، اور یہ ہمارے پاس وہ تفصیلات ہیں جس کے مطابق صرف ان 7 ماہ کے دوران تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے تقریباً 55 ارب اور 55 کروڑ روپے ارکان پارلیمنٹ جو ان کے ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو دیے ہیں، اور یہ بھی ٹیکس منی ہے جو کہ FBR جمع کرتی ہے اور وفاقی حکومت وزارت خزانہ کے ذریعے یہ دیتی ہے۔ اور ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں جو یہ ڈیسیجن کرتی ہے کہ کس ارکان پارلیمنٹ کو کتنے پیسے جانے ہوتے، یہ بنیادی طور پر ہیں اسکیموں کے لیے، لیکن ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح استعمال ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ماضی میں جو یہ لمٹ تھی پورے سال کے دوران 5 ارب تھی اور میکسیمم 10 ارب روپے تک جاتی تھی۔ ماضی کی میں یہ بات کر رہا ہوں 2018 سے پہلے کی، لیکن یہ صرف میں رواں مالی سال کی بات کر رہا ہوں کہ صرف 7 ماہ کے دوران 55 ارب روپے سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی جو سیاسی اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں گیس دینا ہے، کسی کو گلی بنانی ہے، پانی کے پینے کا پانی ہے، تو یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ زیغم آپ نے یہ دیکھا جو آج وزیر اعظم نے، بلکہ
ایک منٹ ٹھہرے, میں پروڈیوسر سے کہوں گا وہ ذرا پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ ذرا سنوا دیں. عوام کا پیسہ چوری کر کے, یعنی عوام کا پیسہ جو ہوتا ہے نا, گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے آپ کا پیسہ, یہ ایسے ہی ہے کہ میں پختونخوا کے لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی گورنمنٹ بچاؤں. اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے. جی زیغم, آپ نے یہ سنا پرائم منسٹر کیا کہہ رہے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ اور میری حکومت چلی جائے, اور یہ پیسے سندھ سے آئے ہیں بوریوں میں بھر کے اور یہاں لوگوں کو دیے گئے اور ٹیکس منی ہے. اور آپ کو میں نے یہ باقاعدہ جو وزارت خزانہ کا ڈاکومنٹس ہے وہ دکھایا ہے کہ 55 ارب روپے سے زیادہ ان 7 ماہ کے دوران دیے گئے ہیں. تو یہ بھی حکومت بچانے کے لیے, اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ ٹھہرنے کو تیار نہیں ہیں. تو وجہ کیا ہے پھر؟ لگا رہے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے, اس میں کچھ حقیقت ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, لیکن آپ نے جو بات بتائی ہے وہ تو ایک ثبوت ہے. اور عمران خان صاحب خود یہ جو فنڈز ہیں, ڈسکریشنری فنڈز ہیں جو ممبرز کو دیے جاتے ہیں, اس کے خلاف کتنی گفتگو کرتے رہے ہیں, کتنی بات کرتے رہے ہیں, اور اب خود چل رہے ہیں. دیکھیں ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ یہ جو فنڈز ہوتے ہیں ممبرز کے, ان میں سے ممبرز کو کمیشن ملتا ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شریف سے شریف ممبر بھی جو ہے وہ ٹھیکیدار سے 10% ایک سائڈ پہ کر لیتا ہے. تو اگر 10% بھی آپ اس کا نکال لیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنا بنتا ہے, وہ 5.5-6 ارب روپیہ بنتا ہے. سیاسی بینیفٹ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. جی, سیاسی بینیفٹ اس کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو پرامسز کیے گئے ہوتے ہیں لوگوں کو, آپ کو ایک ایج مل جاتا ہے اپوزیشن کے ممبرز کے اوپر. اب دونوں حوالوں سے یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا پیسہ ایک ایسے وقت میں, جب کہ پیسے کی انتہائی کمی ہے, جب آپ پی ایس پی سے جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, جب آپ کو بہت بڑا بجٹ خسارہ بھی ہے اور جب آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی ہے, اس وقت اس طریقے سے خرچ کرنا, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام نہیں آ رہا. اس طریقے سے کبھی کام نہیں آتا, نہ پہلے کسی حکومت کے کام آیا ہے اور نہ یہ کام اس حکومت کے کام آئے گا. کیونکہ بالکل وہ نظر بھی آ گیا ہے کہ ابھی بھی ارکان ان کے جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیوں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیں گے. مبشر صاحب, یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے کہ سندھ سے پیسے آئے ہیں بوریوں میں بھر کے. تو آپ کے پاس تو اتنی ایجنسیاں تھیں, سیکورٹی ادارے تھے, آپ نے لگائے بھی ہوئے ہیں, تو کوئی ایک کیس بھی پکڑا ہے جو پیسے یہ بوریوں میں بھر کے آ رہے تھے؟ دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ پیسوں کی ٹریل لانا ظاہر ہے وہ مشکل ہوگی. اگر ہوا ہے, وہ حکومت کے پاس, جیسے آپ نے کہا, ان کے پاس ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ایسی جو ٹرانزیکشنز اگر ہوئی ہیں یا کہیں دیے گئے ہیں تو اس کا سراغ لگائیں. اینڈ آئی ایم شیور اگر حکومت الزام لگا رہی تو ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس ہو. دو چیزیں ہیں, ایک تو ظاہر ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کے اپنا اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں, تو وہ خان صاحب کی کون سی ایسا ماضی کی اسٹیٹمنٹ ہے بطور اپوزیشن لیڈر جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. تو یہ بھی ایک طریقہ کار آپ کو یاد ہے, چاہے سینٹ الیکشنز, سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے موقع پہ, اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں تو وقتاً فوقتاً اس حکومت نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے فنڈز دیے جائیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اپنے لوگوں کو جی یہ پہلی دفعہ ہے. ایک تو اماؤنٹ بہت زیادہ ہے, اتنی کبھی دی نہیں گئی, کبھی بھی نہیں, ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور اتنی کم مدت میں. اور یہ پیریڈ وہی ہے جس دوران ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف ایک موشن آ سکتی ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے باوجود جو ہے ایک ان کی پارٹی کے اندر ایک سائزیبل اب جو ممبران ہیں وہ ہٹ رہے ہیں ان سے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے معاشی طور پر جو ان کے دعوے تھے معیشت کو ٹھیک کرنے کے, وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اور جو مہنگائی کا حال ہے تو لوگ جب یہ جائیں گے الیکشنز کے لیے تو ظاہر ہے اس وقت سارے سوال پوچھیں گے کہ آپ تو کہے تھے 9 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا, آپ نے پھر کہا 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گا, پھر آپ نے کہا 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ان کی کنسیڈریشن میں میرے خیال میں نہیں ہے خان صاحب کی. اور اب جو صورتحال بنی ہے وہ تو ظاہر ہے ایسی صورتحال ہے کہ خان صاحب کو ایگریسو موڈ پر ہی جانا ہے, کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے شرازی صاحب, یہ سٹوری ہم نے کی ہے, ماضی میں بھی یہ سٹوریاں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس قسم کی کلیئر چیزوں کے باوجود اپوزیشن اپنا بیانیہ اس صورتحال میں, ایک بات تو واضح ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے
وزیر اعظم عمران خان اپنے بیانیے کو بڑے مؤثر انداز میں لے جا رہے ہیں، جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اپوزیشن اس طرح سامنے نہیں آ پا رہی ہے، جواب بھی نہیں دے پا رہی ہے۔ وہ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں، ان کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی نالائق اپوزیشن کسی کو ملی نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہم لکی ہیں، لیکن جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں تو اس حوالے سے تو کچھ ایویڈنس ماضی میں ہمیں ملتی ہیں، بالخصوص اسد کیسر صاحب کی آڈیو آپ کو بھی نظر آئی ہوگی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں کہ جی میرے پاس بڑے فنڈز پڑے ہیں تو آپ لوگوں کو دیں تاکہ ووٹ دیے جا سکیں۔ اس سے پہلے سینیٹ کے الیکشن کے اندر نہیں یہ فنڈز بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے دیے، بالکل میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرائیں کیا ان کے دور میں سیاسی استعمال ہوئے ہے فنڈز کا، تو وہ دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سینیٹ کے الیکشن کے اندر سنجرانی صاحب کو جن اپوزیشن کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس حوالے سے بھی خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، کہا تھا کہ نوٹ چل رہے ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے، اس کی فائنڈنگ بھی سامنے، وہ برائی کے خلاف تھے۔ تو اب اگر وہ ضمیر کی آواز پہ تھا یا پیسے چلے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ پھر ثناء اللہ میں بڑے حیران ہوتا ہوں کہ اس پی ٹی آئی کے منفرد ارکان کے اندر ایک نور عالم صاحب بھی ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اربوں روپے کمانے والے، اربوں روپے ٹیکس دینے والے 20 کروڑ میں بکا ہے، بڑا ہی عجیب بات مجھے لگ رہی ہے۔ تو اس نے پیسے بھی لیے تو کتنے لیے؟ ٹھیک ہے شرائی صاحب، ایک کمرشل بریک رہتے ہیں، اور کمرشل بریک کے ہم آپ کو اسٹوری بھی بتائیں گے اور پرائم منسٹر کے خطاب کے حوالے سے جو مزید کچھ ایک دو پوائنٹ ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے خطاب کے، لیکن یہ بھی ساتھ ہوا ہے کہ آج اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور 21 کی بجائے 25 مارچ کو یہ اجلاس طلب کیا گیا، اور اس کے لیے جو سہارا لیا گیا ہے وہ 54 آرٹیکل ہے، اس کو ساتھ ملا کے 254 کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور اس کا جواز بنا کے، لیکن ساتھ ہی جو یہ آرڈر ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سی ڈی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو لکھا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جگہ کوئی سوٹیبل جگہ ہو تو وہ ہمیں بتائی جائے تاکہ وہاں پر اجلاس کیا جا سکے، اور یہ جو آرڈر ہے اس میں بتایا گیا ہے، جو اسپیکر کا آرڈر ہے، کہ دونوں اداروں کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے بھی، چیئرمین سی ڈی کی طرف سے بتایا گیا کہ کوئی موضوع ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو یہ پتہ چلا کہ چیئرمین جو آفس ہے سی ڈی اے کے، وہاں پر ممبر انجینئرنگ نے یہ خط لکھا ہے، اور جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ہے ان کو بتایا گیا کہ کنونشن سینٹر اویلیبل ہے، لیکن ان کو شاید شٹ اپ کال دے دی گئی اور وہ تجویز رد کر دی گئی، جبکہ ہم نے کوشش کی ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کریں اس مسئلے پر، تو انہوں نے بات کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ تو صورتحال واضح ہے، اور جب اجلاس بلایا گیا ہے تو وہ بھی جمعے کے دن ہے، اس کے بعد 2 دن چھٹی ہوگی، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ مبشر صاحب، تو پھر ووٹنگ کب ہوگی؟ اب کانسٹیٹیوشن والا معاملہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ 14 دن کے اندر اجلاس ہونا تھا وہ نہیں ہوا، پھر 3 دن چھوڑ کے 4 دن 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی تھی، وہ بھی اب ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو ووٹنگ کب ہوگی؟ اب دیکھیے ووٹنگ ہوگی اب جس روز موشن ٹیبل ہوگی اس کے 7 دن کے اندر، مگر اب جو اجلاس بھی طلب کیا ہے انہوں نے جمعے کو، وہ اجلاس کی مختصر کارروائی جو پی ٹی آئی کے پی کے جو ایم این اے ہیں جن کی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کے بعد وہ وہاں ایڈجرن ہوگا، اور امید یہی ہے کہ اگلی تاریخ جو ہے نیکسٹ منڈے سے موشن ٹیبل ہوگی، اور اس کے بعد 7 دن ہوں گے، 3 to 7 ڈیز کے اندر اسپیکر کو ووٹ کرانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو لگ رہی ہے صاف وہ یہ ہے کہ حکومت کا جتنا وہ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے تشویشناک بات ہے کہ اسپیکر ساتھ دے رہے ہیں حکومت کا کہ کس طریقے سے بھی کسی طریقے سے بھی ان کو وہ کر دیں۔ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ تو اگلے دن بلا کر کے وہ کرتے، فارغ کر دیتے۔ بالکل۔ اپنا شرازی صاحب، یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مبشر صاحب نے بتایا کہ اگر اکثریت ہوتی تو کر دیتے، تو حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ چاہ کیا رہے ہیں، کہ آیا کہ کوئی اور بحران پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس دوران 27 مارچ کو انہوں نے وہ 1 ملین کا جو جلسہ ہے وہ بھی کہا ہوا ہے، اور اس کو بار بار بتایا بھی جا رہا ہے، بڑا اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور سب جگہ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر خود انوائٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرا خیال میں جس طرح کی اگریسو ان کی باڈی لینگویج اور ان کی لینگویج ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ 25 تک کھینچ کے لے گئے اس اجلاس کو جس میں دعائے مغفرت ہونی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ 25 تاریخ کو اسلام آباد میں داخل ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں اگر 25 کو بھی آپ نہیں کر رہے تو اس کے بعد تو ایک بڑی کشیدہ صورتحال پیدا ہو جائے گی وفاقی دارالحکومت میں،
27 کو خود جلسہ فرما رہے ہیں، اور اگر 28 کو جا کے کہیں پھر ٹیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو ہمیں تو ایک ایزیوم کر لینا چاہیے کہ شاید 28 کو اجلاس ہوگا جس میں یہ ٹیبل ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہوں گے کہ شاید اسی کو بنیاد بنا کے اس اجلاس کو کافی آگے تک کھینچ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے زیغم، آپ سن رہے ہیں شیرازی صاحب کی بھی بات سنی اور مبشر صاحب کی بھی، لیکن مجھے صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ ایک تو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکار کا ایک یوٹیوبر گروپ ہے، انہوں نے ایک خاص قسم کی مہم شروع کر دی ہے، وہ بڑی ایک جو ہے وہ صورتحال مجھے تو بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی کل سے سماعت شروع ہو رہی ہے دوبارہ سے، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے۔ ایک تو ریفرنس بھی کل حکومت لے کے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نکلے گا کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو اسمبلی کے رولز کے بارے میں بہت سے اختیارات حاصل ہیں، لیکن پاکستان کے اسپیکر کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، کسی کو بھی پاکستان کے جو آئین ہے اس کی کلازز ہیں اس کو اوور رائڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ انہیں کسی طرح کا وہاں ریلیف ملے گا، یا یہ جو وشفل انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں وہ ان کو وہاں سے ملیں گی۔ آئین کا تقاضا تھا کہ جب کال کیا گیا تھا اجلاس تو 14 دن میں اس کو بلایا جاتا، جو 21 کو بن رہا تھا، لیکن 3 دن جو ہے اسپیکر صاحب آگے لے کر گئے، اور عذر لنگ وہ پیش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بہت سی جگہ ہیں، کنونشن سینٹر کا آپ نے بنایا، F9 پارک میں ایک بہت بڑا جو ہے وہاں پہ آڈیٹوریم ہے، ہال ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ کسی اور شہر میں ہو سکتا تھا، سارے ممبر یہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے، سینٹر ہے بہت بڑا، جی وہاں پہ بھی ہے۔ اور آپ اسلام آباد میں نہیں کرنا چاہتے، ممبرز نے تو ٹریول ہی کرنا ہے نا، اسلام آباد کے تو کوئی 1-2 ممبر ہی ہیں، باقی سب تو ٹریول کر کے آتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں تو لاہور بھی جا سکتے تھے، آپ پنجاب اسمبلی میں کر لیتے، صرف اسپیکر صاحب کو ہی سفر کرنا تھا نا۔ تو یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، اور مجھے یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ 3 دن لیٹ کرنے سے کوئی حکومت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جتنا لیٹ کر رہے ہیں مومنٹم ان کے اگینسٹ ہے، تو نئے نئے ممبر آپ کو ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اپنے رینک سے جو ان کے خلاف بول رہے ہیں، تو اس کو فائدہ تو کسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا۔ اور پارلیمنٹ میں دیکھیے، سپریم کورٹ میں جا کے جو کہہ رہے ہیں، یہ پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں اس بات کے وہ ووٹ نہ ڈال سکیں، یہ اس بات پہ کہ وہ تاحیات نہ لو۔ اگر وہ ووٹ نہ بھی ڈال سکے، فرض کریں کہ ان میں سے کوئی بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو پھر سینیریو کیا ہے؟ نو کانفیڈنس موو نہیں ہوگی، چلے نہ ہوئی، لیکن اکثریت آپ کی لوز ہو گئی۔ کوئی پارلیمنٹری گورنمنٹ کس طریقے سے، پارلیمنٹری سسٹم میں کوئی حکومت کس طرح کھڑی ہو سکتی ہے؟ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اب دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، اور ہم آپ سے یہ بھی جانیں کہ سوشل میڈیا پر جو ایک کمپین گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شروع ہوئی ہے ایک خاص عہدے سے متعلق، اس پر کیا پالیسی کیا ہے اور کیوں اس کے پیچھے یہ تمام چیزیں، اس کے عوامل کیا ہیں، یہ ہم آپ سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم وقفے سے قبل زیغم سے بات کر رہے تھے کہ بعض یوٹیوب پر ایک ایسی مہم جو ہمارے قابل احترام ادارے ہیں ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب وہ نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں برے ہو گئے ہیں، جب نیوٹرل نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اب بالکل صورتحال ریورس ہے۔ زیغم، وجہ کیا ہے؟ یہ صورتحال اس طرح پیدا کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نیوٹرلٹی کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ حق کے خلاف ہیں اور برائی کے ساتھ ہیں، اور نیوٹرلٹی کا تو ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، نیوٹرلٹی تو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ابھی تک 2014 سے لے کر اب تک جس طریقے سے ان کو سپورٹ ملی اور جس طرح کی تھن میجورٹی تھی، وہ لوگ جو ان کے کمپیٹیٹرز تھے، مثال کے طور پر ایم کیو ایم، وہ جس طرح ان سے آ ملے، ایم کیو ایم کو پی ایم ایل کیو کو جس طریقے سے ملایا گیا، اب جب کہ ان کو نیوٹرلٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے تو بہت مشکل پڑ رہی ہے، اور اب کسی کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، لگتا ہے کہ انہیں یہ محسوس تو ہو گیا ہے کہ اب رہنا مشکل ہے حکومت میں، تو وہ شاید نیا بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بیانیے میں شاید وہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ ایک اچھی چینج ہوگی۔ ٹرمپ کارڈ کیا؟ ٹائم تھوڑا ہمیں صرف یہ بتائیں، ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ عمران خان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ بھی ہے، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت تو ٹرمپ کارڈ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے۔ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی بہت خطرناک حرکت کر سکتے ہیں،
کوئی ایسی اپارٹمنٹ کر سکتے ہیں، کسی شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن سب بتا رہے ہیں کہ اس سے معاملات اور کمپلیکیٹڈ ہوں گے. اس وقت وہ لیم ڈک ٹھیک پرائم ہے منسٹر زیغم، ہیں. ٹائم ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. زیدی صاحب سے بھی آخری الفاظ لے لیں. زیدی صاحب، کیا وجہ کیا یہ صورتحال ایک دم ریورس کیوں ہوئی ہے، اور یہ نیوٹرل ہونے سے پھر باقی چیزیں ہونے سے اور پھر ایک جو ہے کمپین شروع ہو گئی ہے، اور جس طرح وہ ٹرمپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جیسے زیغم نے بھی کہا کہ ان کو عادت نہیں ہے نیوٹرلٹی کی، اور نیوٹرل والے بھی کہہ رہے ہوں گے ہم کیا نیوٹرل ہوئے، سب بدماش ہو گئے، تو وہ والی صورتحال ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیمپین اب پرولونگ کرے گی، اور اس پہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ تمام سیاستدان کہتے رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ، اور اگر وہ اس وقت نیوٹرل ہو رہی ہے تو آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ بائی ڈوئنگ اے کیمپین اگینسٹ دیم کہ وہ نیوٹرلٹی سے ٹائم ختم ہے. یہ دیوانگی ہمیں کدھر لے جائے گی سر؟ میرا خیال میں جب اداروں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میلے اور گندے کپڑے خود دھوئیں. اگر کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو لگتا ہے کہ اپنی دھلائی بھی ہو سکتی ہے، اور ماضی کی تو جو ہمارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی بات نہ ہوئی. آپ اداروں کے بارے میں بات کرتے کیوں ہیں؟ آپ ایک غیر یعنی ایک بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں جب ایک ادارے کا رول ڈیفائن ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک کے ساتھ ہیں، نہیں ہیں یا نیوٹرل ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کی گفتگو کر کے بنیادی طور پہ وہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ مغربی جمہوریت کی ہمیں مثالیں نہ دیا کریں. پھر کہیں جو ماضی میں کھیل چل رہا تھا، میں بھی اسی کھیل کا حصہ ہوں، اور میں بھی اس طرح چلتا ہوں. پھر فارن فنڈنگ کی پھر ضرورت کیا پڑتی ہے جب اندر سے ہی ٹھیک ہے. مبشر زیدی صاحب بہت شکریہ. افتخار شیرازی صاحب، زیغم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.